یہ جو واقعہ ہوا ہے مریم کے قتل کا، اس میں جو صحافیوں نے ہمارے ساتھ ویسے بھی بہت تعاون کیا، اور ہمیشہ آپ نے ہمارا ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ صحافیوں کا ویسے بھی بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہم اسی طرح ہی مل جل کر علاقے کے مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ جو پڑانگ کے علاقہ کے مشران آئے ہوئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ادھر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دوسرے دن 11 تاریخ کو ایک ہولناک واقعہ پڑانگ کے علاقہ شاہبڑہ میں پیش آیا، جس میں ایک معصوم بچی جس کی عمر تقریباً 5 یا پونے 5 سال کے قریب ہے، اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کی لاش جو ہے وہ اگلے دن بلکہ اسی رات ہی 2 بجے علاقے کے لوگوں نے اور پولیس نے ریکور کی تھی۔ یہ بڑا ایک سنسنی خیز واقعہ تھا۔ اس کے بعد پورا علاقہ اور پورا ضلع جو تھا وہ ایک خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے اس واقعے کی اطلاع ملی تو پورا صوبہ اور ہمارے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں یہ سخت ہدایت ملی کہ فوری طور پر جو ہے اس واقعے کو ٹریس کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا کے لیے کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے بچی کا میڈیکل کروایا، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ شبہ یہ تھا کہ شاید بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ تو جب زیادتی اس کے اوپر ثابت نہ ہو سکی تو پھر اس کے بعد کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری جو پولیس کی ٹیم بنائی گئی تھی اس نے واقعی بڑی محنت سے کام کیا، اور میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہیں، ڈی ایس پی صاحب احسان شاہ ہیں، ایس ایچ او صاحب تھانہ، اور جو ہمارے آئی او، یہ سب نے کافی محنت سے کام کیا اور دن رات کام کیا اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام کیا۔ ہم نے اس واقعے کو ٹریس کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس میں تمام اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں اور جلد سے جلد ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے عوام میں بہت خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ میرے پاس کئی وفد آئے جنہوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا، علاقے کے لوگوں نے آ کر کے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ایک علاقے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جلد از جلد اس کو ٹریس آؤٹ ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے جو والدین ہیں پورے علاقے میں ان کے اندر خوف ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں سے نہیں نکال سکتے، تو جب تک یہ ٹریس نہیں ہوگا اور ملزمان کو سامنے نہیں لایا جائے گا اس وقت تک حالات جو ہیں وہ علاقے میں خوف کی فضا ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب یہ کیس پر ٹیم بنائی گئی، جب اس نے کام کیا اور کافی لوگوں کو اس میں سسپیکٹس کو ہم نے ٹریس کیا اور سسپیکٹس کو ہم نے سنا لایا، اور ٹیکنیکل موبائل ڈیٹا پر کام کیا ہم نے، اس میں جیو فینسنگ کے لیے بھی ہم نے کچھ ٹیم تشکیل دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈی ایس پی اہلکار اور باقی سی ٹی ڈی والے بھی، اسپیشل برانچ والے بھی ہمارے ساتھ اس میں انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، مگر سب سے جو زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ شاہبڑہ کے جو لوکل لوگ تھے، اور خاص کر کے جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کریڈٹ جو ہے انہی کو دیتا ہوں کہ ان کے تعاون کی وجہ سے اور ان کی پولیس کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے، پولیس کو بیک کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ فوری طور پر یہ ٹریس ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اس طرح تعاون نہ کرتے اور احتجاج کی طرف چلے جاتے تو پھر شاید اتنی جلدی یہ ٹریس آؤٹ نہ ہوتا۔ انہی لوگوں نے پھر نشاندہی کی ہم کو کہ جب ہمیں اس کی رپورٹ کروائی گئی تھی بچے کی مسنگ کی، ہمیں پہلے مغرب کا ٹائم بتایا گیا تھا، پھر انہی فیملی کے جو بیانات تھے ان میں جب تضادات آنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جب انہوں نے بتایا کہ بچی کو آخری ٹائم میں باپ کے ساتھ ہی جاتا ہوا دیکھا گیا، تو پھر ہماری تفتیش کا رخ جو تھا وہ بالکل علاقے کی طرف موڑ گیا، گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر اس میں ہم نے جب مزید تفتیش کی تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے باپ کا ملوث ہونے کا اس میں چانس زیادہ ہے۔ پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ سوئم ہو جائے، کیونکہ مختلف لوگ دعا کے لیے آ رہے تھے، مختلف وافدین کے پاس جا رہے تھے، مختلف چینلز بھی انٹرویو کے لیے جا رہے تھے، اور ظاہری بات ہے وہ اس کا فادر جو تھا، والد جو تھا، وہ تو وکٹم تھا، کیونکہ اس کی بیٹی جو تھی وہ قتل ہوئی تھی، اور وہ تمام مختلف چینلز کو بھی اس نے انٹرویو دیا اور ان کے ساتھ یہی بات کی کہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے
اور ایک جگہ تو میں نے خود ان کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کا قاتل ہے اس کو چوک پہ پھانسی دی جائے کیونکہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کے والد کو تفتیش کی، پہلے ہم نے اس کا گراؤنڈ چیک کیا، پھر جب ہم نے اس کی دیگر فیملی کا انٹرویو کیا تو اس کی جو بیوی ہے پھر اس نے بھی ہمیں انہی خدشات کا اظہار کیا کہ اس قتل میں یہ ملوث ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیوی نے جو اس کا ہمیں باقی موٹیو بتایا، پھر جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، پھر جب ہم نے اس کو اٹھا لیا، جب ہم نے اس کو بلا لیا، پھر جب ہم نے اس کے ساتھ تفتیش کی تو پھر اس نے خود ہی تمام راز اگل دیا اور اس نے یہ بتایا کہ جی اس بچی کو قتل جو ہے وہ میں نے خود کیا، اپنے گھر سے میں اس کو لے کر نکلا ہوں مغرب کے بعد، اور پھر اس کے میں نے علاقے میں مختلف ایسی جگہوں پر جو کہ جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی وہاں پر چکر لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو موقع ملنے پر جو جائے وقوع ہے اس وقت ادھر لے کر پہنچا اور وہاں میں نے خود اس کو ذبح کیا، اور چھری جو تھی وہ میں نے خریدی تھی اور میں نے اس کو چھری کو نزدیک جو کھیت ہیں ان میں ہی پھینک دیا۔ اور وجہ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ شک تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ناجائز بیٹی ہے، صرف اس شک کی بنیاد پر جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس بنیاد پر اس نے جو ہے یہ اپنی بیٹی کو کیا، اتنا سنسنی خیز طریقے سے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد تو اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک پسٹل بھی رکھی ہوئی تھی، جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ پسٹل اس وقت نہیں چلی اور وہ پسٹل بھی پھر اس نے جس سے لی تھی اس کو واپس کر دی، ہم نے اس پسٹل کو بھی جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جب ہم نے اس کی گرفتاری مکمل کی ساری چیزیں اس نے بیان کر دیں اور وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے تصدیق کرتی تھی، اس کے بعد ہم نے موبائل ڈیٹا کے مطابق بھی جو اس نے موومنٹ بتائی تھی وہ بھی کنفرم کر دی تھی، تو پھر آج ہم نے اس کو صبح جو ہے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ اس کی نشاندہی پر ہم نے ویپن ریکور کر لیا ہے اور عدالت سے ہمیں 3 دن کی کسٹڈی مل چکی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم نے جو ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی بن چکی ہے، اور وہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس فعل پر زیادہ سے زیادہ سزا ملے تاکہ علاقے کے لوگ جو کہ خود پورے علاقے میں بڑا اس کے لیے اشتعال ہے اور بڑی ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ یہ لوگ کل خود دوبارہ جمع ہوئے گاؤں کے لوگ اور یہ انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا اور بتایا کہ جی پورا علاقہ جمع ہو گیا ہے اور وہ بھی خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جی پولیس نے ساری چیزیں کر لی ہیں اور اس طرح کی خود کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری بھرپور کوشش ہے اور علاقے کے لوگوں کے دوبارہ تعاون سے ہم اس کو سزا دلوائیں گے، اور جو پہلے جس طرح انہوں نے تعاون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے، ہمیں جس گواہی کی ضرورت ہوگی وہ یہ دیں گے تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے اور معصوم بچوں کی جان کو جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوں اور علاقے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے۔ ہم نے بھی اس سے بات چیت کی ہے، وہ ہماری ابھی تک جو انٹروگیشن ہے اس کے مطابق یہ کسی منشیات کا عادی نہیں ہے، ان کی اس کی کسٹڈی بھی لی ہے۔ فی الحال جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس نے اکیلے یہ کام کیا ہے، مگر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیا کوئی اس کے ساتھ مزید ساتھی تھا یا نہیں تھا۔ ابھی تک ہماری تفتیش جو ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ فی الحال اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں تھا، مگر ڈیٹا جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا ہے یا جو ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کو ہم مزید ویریفائی کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے پہلے جو ایف آئی آر چاک کی گئی ہے اس کے قتل کی، وہ تو باپ کی مدعیت میں داخل کی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ باپ کی مدعیت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ خود ملزم نکل آیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی جو والدہ ہے وہ بھی مدعی ہے، مگر اس میں جو ہے ہم 311 ایڈ کریں گے۔ 311 سیکشن جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ جو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہو، تو اس میں پھر مدعی جو ہے وہ ریاست بنتی ہے، ایس ایچ او بنتا ہے اور وہ ناقابل راضی نامہ کیس ہے۔ والدین کو دیکھیں احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کی، اور ان کو گھر سے باہر نکلتے وقت خاص کر کے اب اس کیس میں تو دیکھیں والد خود یہ ملوث ہے، اس قسم کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی رشتہ دار یا کسی انجانے شخص جو ہے اس کو بلا پھسلا کر لے جاتا ہے اور پھر اس طرح کے
खुदा न खास्ता सीरियस वाक़यात हो सकते हैं। तो अपने छोटे बच्चों का, ख़ास करके बच्चियों को घर से बाहर निकालते वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करें और अच्छा रिलायबल बंदा जब तक उनके साथ ना हो तो उनको घर से बाहर ना निकालें। सिर्फ बाप मुलजिम फ़िलहाल जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन आ रही हैं उसमें सिर्फ फ़िलहाल बाप मुलजिम है, इसको हमने आज गिरफ़्तार किया है बाकायदा तौर पे। तो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, 3 दिन की कस्टडी है, उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जल्दी इसलिए करना मुनासिब समझी कि इलाके में जो एक खौफ की कैफियत है वो ज़रा जल्द अज जल्द ख़त्म हो। और लोगों पुलिस से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस जल्द से जल्द ये केस को ट्रेस आउट करेगी, और वो हमने लोगों की कोशिश की है कि एक्सपेक्टेशन पर पूरा होता। देखिए, इसमें जो है वो अक्सर औक़ात तफ्तीश की कमज़ोरियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती है। हम ये कोशिश करेंगे कि तफ्तीश में कम से कम कमज़ोरियाँ रह जाएं, तफ्तीश नाक़िस ना हो। इसमें प्रोसिक्यूशन की भी अपनी टीम बन चुकी है, हमारी भी अपनी टीम बन चुकी है। हम एक एक चीज़ जो है वो बाकायदा इंतहाई टेक्निकल तरीके से, और तफ्तीश हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम तफ्तीश में कोई गलती ना छोड़ें, वो नाक़िस ना रहे, ताकि इसको जो है वो सज़ा मिल सके।